بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں کوئی وظیفہ نہیں لے کر آئی، آج کچھ باتیں ذہن میں آئی تو سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورۃ والضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی، اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی۔ اب ڈل جائے گی غم کی رات اور پرسکون صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائیں گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گی۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، اور وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہارے عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بلا چکے ہو۔ تم امید رکھو، معجزے تو ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا۔ سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جونک دیا تھا۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں، کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غمزدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحرۂ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا تھا۔
اور پھر وہ کیسے امید کو ان دو پانی والے دیواروں سے داخل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اس میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلنے والے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی چیز ہے، یہ لمحوں میں شہرک تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ، ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کی برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر باری پڑ جاتی ہیں۔ یہ تو تھی آج کی کچھ باتیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور میرے چینل کا نام میں نے اس وجہ سے تبدیل کیا ہے کیونکہ اس نام سے بہت سارے چینل آ رہے تھے، تو میں نے سوچا میں اپنے نام کے ساتھ ہی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دیتی ہوں۔ والسلام